آپ نے میاں صاحب کے دونوں کیس دیکھے جو نیب عدالتوں نے کیے تھے، اور دونوں کی آپ ججمنٹس پڑھ لیں جو ہائی کورٹ نے دی ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کو رد کر دیا ان تمام شہادتوں کو جو وہاں پر آئی تھیں۔ اب یہ عمران خان صاحب انہوں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا، یہ تاریخ ہی آپ کو بتا سکے گی، لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ ججمنٹس جو اجرت میں آتی ہیں، جہاں پر عوام کی نظر سے باہر یہ کارروائی، عدالتی کارروائی کی جاتی ہے، اس پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور تاریخ اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ مگر جو بھی جس نے جرم کیا ہم یہ دیکھتے اس کا یہ ہیں رائٹ، بھائی صاحب، یہ میں نے آپ کی گفتگو سنی، ہم نے دیکھا کہ وہ جج جو فیصلہ کرتا ہے، یعنی کہ ٹرائل کورٹ جو ہوتا ہے، وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے یا اس کو اس بات کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جس انداز سے کیس چلا رہا ہے، جس انداز سے سزا دے رہا ہے، اور میاں صاحب کے ساتھ بہت ہوا ہے، بے پناہ ہوا ہے، اور آپ پر جو فرض جرم عائد ہوئی جس طرح سے وہ ہم نے دیکھی ہے، اور بے پناہ ہم نے کیسز دیکھے۔ اس ٹرائل کورٹ کے جج کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ تم سزا دو اور آگے بڑھو، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر مرحلہ وار جیسے جیسے یہ اثر کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے پھر تاریخ اور پھر عدالتی فیصلے جو ہے وہ تاریخ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایک بار پھر ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ تاریخ ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتی۔ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا فیصلہ تو یہ سمجھا جاتا ہے دباؤ میں لیا گیا ہے، اب اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائے گا، اور یہ حقیقت ہوتی ہے۔ جب آپ اجرت میں فیصلے کرتے ہیں، جب آپ پروسیجرل ایررز اس معاملے میں آ جاتے ہیں، جب وٹنسز جو ہیں وہ ڈیپوز نہیں کر پاتے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ فیصلے کبھی بھی سٹینڈ نہیں کرتے۔ یہ ہے جناب شاہد خاقان عباسی کو، سابق وزیر اعظم پاکستان، جو ان تمام کیفیات سے گزرے، مگر انہوں نے کبھی عدالت سے کوئی خصوصی ریلیف نہیں مانگا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کے خلاف جو مقدمات بنے جناب عمران خان کے دور میں، ان کو گرفتار کیا گیا، اس میں انہوں نے ضمانت بھی نہیں طلب کی۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ بہت اہم موڑ ہے پاکستان کی سیاست کا، اور وہ موڑ ہم کئی بار اس سے گزر چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آخری بار ہے، لیکن بہرحال یہ وہ صورتحال ہے، ایک شخص جو پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر اس میں مقدمہ بنتا ہے، وہ گرفتار ہوتا ہے۔ ایک ہمارے وزیر اعظم پھانسی چڑھ گئے، باقی جو ہے مختلف انتہائی بدترین قید و بند کی صورتوں میں گزرے، اور شاید آپ نے بہت ہی سخت صورتحال دیکھی، آپ نے قید تنہائی کئی مہینے گزاری۔ یہ سلسلہ بظاہر جاری ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کامران صاحب، اس میں آپ تاریخ دیکھیں، اگر زیادہ پیچھے اگر مت جائیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، اس کے بعد ہر جج نے جو اس کیس میں تھے، سپریم کورٹ کے جج سب نے کہا جی کہ ہم سے پریشر میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد 85 کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جنیجو صاحب تھے، ان پہ کوئی مقدمہ تو نہیں بنا، لیکن وہ بھی پہلے گھر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو رہیں، آصف زرداری صاحب پہ مقدمات بنے، میاں صاحب پہ مقدمات بنے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آ کر 2000 میں آپ کو یاد ہوگا کہ طیارہ سازش کیس تھا جو بہت مشہور تھا۔ طیارہ سازش کیس میاں نواز شریف کے خلاف تھا۔ میں اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو مجرم تھا وہ یعنی ملزم تو میں ہی تھا، پی آئی اے کے ایم ڈی کے حیثیت سے، میں پی آئی اے کا چیئرمین تھا، اور چیئرمین کے حیثیت سے، اور میرا ہی براہ راست اگر رابطہ تھا اس طیارے کے ساتھ تو میرا ہی تھا، جی، یا ممکن تھا تو میرا ہی تھا۔ صحیح ہے۔ اس میں جب فیصلہ آیا، رحم حسین جعفری صاحب جج تھے، ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا، انہوں نے بہت رزسٹ کیا، اور اگر آپ وہ فیصلے کی کاپی بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخری موقع پہ فیصلہ تبدیل ہوا، اور تقریباً 10 گھنٹے کی تاخیر سے فیصلہ اناؤنس ہوا تھا اس دن۔ تو میاں صاحب کو کنوکٹ کر دیا گیا، اور ہم جو باقی لوگ تھے، خاص طور پر میں، اس کو ہمیں بری کر دیا گیا۔ تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو شخص موقع پہ موجود ہو وہ بری ہو جائے، اور جو لوگ دور بیٹھے ہوں وہ جو طیارہ سازش کیس میں جو دفعات تھے اس کے اندر لازمی سزائے موت تھی۔ ایک یہ تعزیرات پاکستان میں ایک ہی دفعہ ہے جس میں لازمی سزائے موت ہوتی ہے۔ اگر آپ کم دیں سزا، عمر قید دیں جو میاں صاحب کو ملی تھی،
تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کیوں دیا گیا. اب اس کیس کو بھی اگر آپ دیکھتے, حالانکہ وہ کیس بڑے چلا, رحمت حسین جعفری صاحب ایک بڑے قابل جج تھے, لیکن وہاں بھی جو ایف آئی آر جس پر کیس بنا تھا اس کو رحمت حسین جعفری صاحب نے اس ٹرائل کے پہلے دن ہی اٹھا کر باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا یہ سارا جو ایف آئی آر ہی غلط ہے, یعنی اس سارے کیس کی بنیاد ہی غلط تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد میاں صاحب پہ پھر کیس بنے 2013 میں, پھر 13 کی جب ختم ہوئی 18 کے اندر کیس بنا. الیکشن کے عین دوران ڈیٹ پیچھے کر ان کو کنوکٹ کیا گیا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کا جو ورکر تھا وہ موبلائز ہو گیا اس وقت, اور جو آخری سروے بھی آیا 10 دن پہلے اس میں بھی پی ایم ایل این 90 سے 100 سیٹوں کے قریب تھی. اور پھر الیکشن کے دن دھاندلی ہوئی اور وہ سارا معاملہ وہاں پر پیدا ہوا. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں, ہم جن کو جو وزیر اعظم ہیں, ان کو انصاف نہیں دے پائیں گے تو پھر دوسرے لوگ انصاف کی کیا توقع رکھیں گے. اجرت میں جو انصاف ہوتا ہے وہ انصاف نہیں ہوتا. یہ بنیادی اصول ہیں انصاف کے, وہ ہمیشہ خرابی ہی پیدا کرتا ہے, اور کبھی بھی یہ معاملات جو ہیں یہ عدالتوں میں یہ چل نہیں سکتے. آپ نے میاں صاحب کے دونوں کیس دیکھے جو نیب عدالتوں نے کیے تھے, اور دونوں کی آپ ججمنٹس پڑھ لیں جو ہائی کورٹ نے دی ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کو رد کر دیا ان تمام شہادتوں کو جو وہاں پر آئی تھیں. اب یہ عمران خان صاحب انہوں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا, یہ تاریخ ہی آپ کو بتا سکے گی. لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ ججمنٹس جو اجرت میں آتی ہیں, جہاں پر عوام کی نظر سے باہر یہ کارروائی, عدالتی کارروائی کی جاتی ہے, اس پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں, اور تاریخ اس بات کو قبول نہیں کرتی. مگر جو بھی جس نے جرم کیا ہم یہ دیکھتے اس کا یہ رائٹ. بھائی صاحب یہ میں نے آپ کی گفتگو سنی, ہم نے دیکھا کہ وہ جج جو فیصلہ کرتا ہے, یعنی کہ ٹرائل کورٹ جو ہوتا ہے, وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے, یا اس کو اس بات کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جس انداز سے کیس چلا رہا ہے, جس انداز سے سزا دے رہا ہے. اور میاں صاحب کے ساتھ بہت ہوا ہے, بے پناہ ہوا ہے, اور آپ پر جو فرض جرم عائد ہوئی جس طرح سے وہ ہم نے دیکھی ہے, اور بے پناہ ہم نے کیسز دیکھے. اس ٹرائل کورٹ کے جج کو پرواہ نہیں ہوتی, اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ تم سزا دو اور آگے بڑھو, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر مرحلہ وار جیسے جیسے یہ اثر کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے پھر تاریخ اور پھر عدالتی فیصلے جو ہے وہ تاریخ لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیتی ہے. تو ایک بار پھر ایسے ہی ہوگا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ تاریخ ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتی. جیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا فیصلہ تو یہ سمجھا جاتا ہے دباؤ میں لیا گیا ہے, اب اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائے گا. اور یہ حقیقت ہوتی ہے جب آپ اجرت میں فیصلے کرتے ہیں, جب آپ پروسیجرل ایررز اس معاملے میں آ جاتے ہیں, جب وٹنسز جو ہیں وہ ڈیپوز نہیں کر پاتے, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ فیصلے کبھی بھی سٹینڈ نہیں کرتے. میاں صاحب کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں, 5 سال تک ہم نے ان کی حد تک بھی کی, بےزتی بھی کی, جیل میں بھی ڈالا, اور آج آپ دیکھیں, اور اوپر سے وہاں پر سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج بھی موجود تھے, ان کی نگرانی میں ہوا, جج نے کہا میں بلیک میل ہو گیا, اس کے باوجود وہ فیصلے دیے گئے, اور آخر میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے اگر کچھ کیا تھا تو ایک ٹرائل ہونا چاہیے تھا, پبلک ویو میں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ سب جو کیفیت ہوتی ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاستدان ہی جو ہیں وہ گواہ بنتے ہیں, سیاستدان ہی اپنے مخالف سیاستدان کا جو جب وہ نشانی عبرت بن رہا ہوتا ہے اس پہ تالیاں بجاتے ہیں, اس پہ واہ واہ کہتے ہیں, اور اس کے ہمجولی بن جاتے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی ہو, اور اس کے بعد سے یکے بعد دیگرے ہم تمام سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں. اور آج بھی یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کس دور سے گزرے ہیں, شہباز شریف صاحب نے کیا کیا دیکھا ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ آج کی جو صورتحال ہے اس کو تھرولی انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی میرے خیال ہے انجوائے تو کوئی نہیں کرتا, لیکن کچھ یقیناً اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو اور پھر اس شخص پہ مشکل وقت آئے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس میں کچھ خوشی, تو میں نہیں کہوں گا, کچھ اطمینان کا اظہار کر دیتا ہے. اس کے بھی بڑی منفی اثرات ہوتے ہیں کہ یہ مشکل وقت سب پہ آتا ہے.
اور اس مشکل وقت کے حقائق کیا ہوتے ہیں یہ تاریخ اس نے ہمیشہ ان کو رد کیا ہے. تو فیصلے مگر وہی اس کا ہوتے ایک اور ہیں پس جو منظر بھی ہے نا تاریخ بھائی قبول صاحب، کرے. اس وقت ایک اور پس منظر بھی ہے، وہ یہ کہ الیکشن والے روز، الیکشن کے بعد کیا ہوا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، پھر کیا ہوا، یہ تمام چیزیں تو ہم ہر الیکشن میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ شاید واحد الیکشن ہے جس کے ہونے سے ہفتوں پہلے ہر پاکستانی نے، ہر بین الاقوامی میڈیا نے، ہر مبصر نے اس کا فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ الیکشن کیا ہونے والا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور یہ کس انداز کا الیکشن ہونے والا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے نا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. ایک الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور وہ کس انداز کا الیکشن ہوگا جس کا نتیجہ پہلے ہی پوری قوم نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اور پوری دنیا نے، بلکہ عالمی میڈیا نے اس کے بارے میں اپنا پورا اظہار بھی کر دیا ہے اور نتیجہ جاری کر دیا ہے. اور پھر یہ سزائیں اور پھر یہ ساری چیزیں، بہت مشکل صورتحال ہے. جی بالکل، یہ بدقسمتی ہے کہ یہ الیکشن بھی متنازع بنتا جا رہا ہے اور ہر قسم کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور خاص طور پر اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کا ٹرائل چل رہا ہے، الیکشن ملک میں ہونے لگا ہے، 8-10 دن کی بات ہے، تو ایسے ٹرائل اگر آپ الیکشن کے درمیان فیصلے کریں گے تو اس کے اثرات ہمیشہ منفی ہوں گے. اس میں مناسب یہ تھا کہ آپ انتظار کر لیتے، الیکشن کے بعد ہی معاملے اس کے فیصلے ہو جاتے. آپ نے حنیف عباسی صاحب کا کیس بھی دیکھا ہوگا، الیکشن کے دوران فیصلہ ہوا، میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہوا، اس کے ہمیشہ اثرات منفی ہوتے ہیں اور الیکشن پر ایک بہت بڑا اثر بھی پڑتا ہے اور اس کو تاریخ قبول بھی نہیں کرتی. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان ٹرائلز کے ذریعے الیکشن کو بھی ہم نے متنازع کر دیا. تو یہ ان سب معاملات کے ہمیشہ منفی اثرات ہی ہوں گے. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. جناب شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، اپنا بھی حال سنا رہے تھے اور اپنے سابق وزرائے اعظم کا اور